اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث نمبر 605 ہے۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ تین چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ فرمایا کہ اے علی، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر ایک، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا۔ فرمایا کہ جو منافقین ہیں نا، ان کی ایک خامی یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیں پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، اور کسالہ کے الفاظ بھی 5ویں پارے میں ہیں کہ تھکاوٹ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، میں رات کو جاؤں گا نا، پڑھ لوں گا، پھر رات سستی میں گزر جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا جب وقت آ جائے تو مردوں کو تو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، فوراً تاخیر نہ کریں۔ دوسری چیز فرمایا کہ جنازہ جب تیار ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ جنازہ کسی کی میت خدا نخواستہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جی ان کے فلاں بیٹے یا بیٹی باہر کسی ملک میں رہتے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو ہم جنازہ نہیں اٹھائیں گے، ہم تدفین نہیں کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ حدیث پاک ہے نا، تو ہمیں حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے۔ ولی اقرب کو، جو قریبی ورثاء ہیں، ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا انتظار نہ کیا جائے، آپ جو ہے آپ شریعت مطہرہ پر، سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کی فوراً تکفین اور تدفین کیجیے۔ دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ولی اقرب ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے بغیر مت کیجیے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ تو حدیث پاک میں کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو عام طور پر میت کو جو ہے وہ کولڈ اسٹور میں ڈال دیا جاتا ہے، سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین آپ ذرا جائیے سرد خانے میں، کولڈ اسٹور میں، تو میرے خیال میں آپ گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے، تو آپ کو تو تکلیف ہوتی ہے، تو میت کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، میت کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کا رابطہ دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ پانی جب گرم کیا جائے نا غسل کے لیے، تو اتنا گرم ہو کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ پانی آپ میت کو اس پانی سے غسل دیجیے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں منع کیا گیا کہ قبروں کے اوپر چلنے سے، قبروں کے اوپر بیٹھنے سے، کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا تکلیف کا سوچیے، اپنی آسانی کا نہ سوچیے۔ اور تیسری چیز کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، بالغہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کا اچھا رشتہ آ جائے، تو اس کو دینے میں، رشتہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ آج تاخیر سے ناظرین کتنا پرفتن ماحول ہو چکا ہے، کتنا جو ہے وہ بے اطمینانی پھیل رہی ہے، کتنی خرابیاں جنم لے رہی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہم تاخیر نہ کریں، جب کسی کی میت ہو جائے تو اس کی تکفین اور تدفین میں تاخیر نہ کریں، اور جب کسی کی بچی بڑی ہو جائے، بالغہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اچھا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین پر، خلق پر تم راضی ہو، تو پھر رشتہ دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 75 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ اسے نصیرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نصیرہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 75 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 75 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے کلمات ہیں۔ اذن ایک کلمہ، لأذقنا دوسرا، کا تیسرا، ضعفا چوتھا، الحیاتی پانچواں، واو چھٹا، المماتی ساتواں، ثم آٹھواں، لا نواں، تجدو دسواں، لا گیارہواں، علا 12واں، نصیرہ 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اذن لأذقناک، اذن میں ذال پر دو زبر کی تنوین ہے، اور دو زبر کی تنوین کو لأذقنا کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، تو اذن لأذقنا پڑھنا غلط ہے، اذن لأذقنا، کیونکہ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، اور نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ملا کر پڑھیں گے اذن لأذقناک، قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ اذن لأذقناک ضعف الحیات، ضعفا میں فا پر زبر ہے، اس سے الحیاتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، ضعفا میں فا پر زبر، اس سے المماتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ضعف المماتی، ثم لا تجد، ثم لا تجد، لا علیحدہ تجدو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لا تجدو، لا یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا، لک ہے، علا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علینا، نصیرن، یہاں وقف کریں گے تو نصیرا پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، را پر دو زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، جب وقف کیا جائے گا تو اس وقت بھی الف ما قبل زبر ہوگا نصیرا، تو اس وقت بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن لأذقناک لأذقناک ضعف الحیات اچھا، یہ حیاتی یہاں پر ہا یا واو تا لکھا ہوا ہے، حیاتی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور جس طرح میں نے لکھا ہے اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ثم لا تجد لك علينا
نصیرا. آیت نمبر 75 ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم کا ضمیر، پہلا اسم اذن. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اذن ایک ہوتا ہے اذ، ایک ہوتا ہے اذا. وہ حروف میں شمار ہوتے ہیں، ان کا معنی ہوتا ہے جب. اذن ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ الف پر دو زبر کی تنوین ہے، تو تنوین حرف پر نہیں آتی، تنوین اسم کی علامت ہے. تو اذن یہ پھر اسم کہلائے گا، کیونکہ یہاں پر پھر کچھ معذوف بھی ہوتا ہے. تو اذن اس کا معنی ہوگا اس وقت یا اس وقت یا جس وقت، تو یہ معنی ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر بطور اسم ہوگا. کا ضمیر دوسرا اسم، ضعفا تیسرا، الحیاتی چوتھا. اچھا ضعفا گزر چکا ہے نمبر 3 میں، ممات پانچواں. اچھا پھر اس کے بعد کا ضمیر ہے تو نمبر 2 آئے گا، اور نا ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. نصیرا چھٹا. تو 6 اسماء ہیں. اذن، نمبر 2 کا ضمیر اور نا ضمیر. نمبر 3 ضعفا. نمبر 4 حیاتی. نمبر 5 مماتی. اور نمبر 6 نصیرا. اچھا جی ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. لأذقنا ایک حرف، بلکہ ایک فعل، لأذقنا ایک فعل ہو گیا، اور تجدو دوسرا فعل. 2 افعال یہاں پر موجود ہیں. دوسرا فعل ہے تجدو. اچھا جی 2 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو نمبر 1 حرف ناظرین واو ہے، بلکہ لا ہے. نمبر 2 واو. نمبر 3 ثم. نمبر 4 لا. نمبر 5 لی. نمبر 6 علا. کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 ل. اور نمبر 2 واو. نمبر 3 ثم. نمبر 4 لا. نمبر 5 ل. نمبر 6 علا. ناظرین کل ملا کر آپ دیکھیں 6 اسماء، 2 افعال اور 6 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں. کل ملا کر 14 کلمات ہیں.
اب آئیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین پہلا اسم ہے ایذن۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایذن، چونکہ یہاں پر دو زبر کی ترمیم آ رہی ہے، یہاں پر کچھ محذوف ہے، تو اس لیے یہ اسم ہے، یہاں پر یہ اسم کہلائے گا۔ تو ایذن کا معنی ہوگا اس وقت یا اس وقت یا جس وقت، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ یہاں پر محذوف ہوتا ہے ذاک الوقت یا ذالک الوقت، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس لیے زیادہ آپ کو گہرائی میں نہیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھ میں نہ آئے۔ تو ایذن جب بھی الف پر دو زبر کی ترمیم آئے گی تو ذاک الوقت، ذاکا یہ ذالکا سے ہے، ذاکا وہ، الوقت وہ وقت، یا یہ وقت یا اس وقت یا اس وقت یا جس وقت، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر کے حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، نا۔ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا میں، ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ضعفا، ضعف کا معنی ہوتا ہے دگنا، ضعف کا معنی ہوتا ہے دگنا۔ الحیات، الحیات کا معنی ہے زندگی، حیات زندگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی حیات دے، اچھی زندگی دے۔ تو ناظرین یہ حیات عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حیات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ممات، اس کا معنی ہے موت، اور موت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو موت اسی سے ہے، بلکہ موت سے یہی بنا ہے۔ اس کے بعد نصیرہ، نصیر فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں، اس کا معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اذقنا، اذقنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے چکھایا، اذقنا ہم نے چکھایا۔ اب یہاں پر لا آ رہا ہے، یہاں پر لا آ رہا ہے، لا اذقنا، البتہ ہم ضرور چکھاتے، البتہ ہم ضرور چکھاتے۔ تو اب یہاں پر ناظرین اذقنا ہم نے چکھایا، لیکن چونکہ لا آ رہا ہے تو لا اذقنا البتہ ہم چکھاتے، اس کا معنی یہ ہوگا۔ تجدو فعل ماضی، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو پاتا ہے یا تو پائے گا، یا آپ پاتے ہیں یا آپ پائیں گے۔ لا الف زبر، لام الف زبر لا، یہ لا فعل ماضی، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور ناظرین نفی کا معنی دیتا ہے۔ تو تجدو آپ پاتے ہیں یا آپ پائیں گے، یا تو پاتا ہے یا تو پائے گا، اور لا تجدو کا معنی کیا ہوگا؟ آپ نہیں پاتے یا تو نہیں پاتا۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ لا، اس کا معنی یہ تاکید کے لیے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، ثم کا معنی پھر۔ لام الف لا، اس کا معنی ہے نہیں، نفی کے لیے ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اور لا جو ہے یہ اصل میں آپ دیکھیں لکا میں جو لا ہے یہ اصل میں لی ہے، یہ لیکن کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، تو یہ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، میں یہاں پر اسے لی کر دیتا ہوں، کے لیے، لیے، واسطے۔ علا استعلا کے لیے آتا ہے، یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 6 اسماء، 2 افعال، 6 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 ممات میں موت۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ زیر ای، ذال لام 2 زبر ذل، ای ذل، لام زبر لا، حمزہ زبر آ، ذال قاف زبر ذق، ای ذل لأذق، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف زبر کا، ای ذل لأذقناک، ضاد عین زیر دع، فا لام زبر فل، دع فل، حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا،
تا زیر تی ضعف الحیاتی، واو زبر وا، ضاد عین زیر ضع، فا لام زبر فل و ضعف ال، میم زبر ما، میم الف زبر ما، تا زیر تی مماتی و ضعف المماتی، ثا میم پہ ثم، میم زبر ما ثم، لام الف زبر لا، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال پیش دو، لا تجدو، لام زبر لا، کاف زبر کا لک، عین زبر آ، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا، نون زبر نا، صاد یا زیر صی، را دو زبر رن، نصیرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو نصیرا پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم پروگرام کو ضرور آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم کریں گے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تجد لك علينا نصيرا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ مرض کریں گے، آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اذن اس وقت، لا البتہ، اذقنا ہم چکھاتے، کا تجھے، ضعفا دگنا عذاب، الحیاتی زندگی میں، وا اور ضعفا دگنا، المماتی موت کے بعد، ثم پھر، لا تجدو آپ نہ پاتے، لا کے لیے، کا اپنے، علا پر نہ ہم، نصیرا کوئی مددگار۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 73 سے، اور آیت نمبر 73 میں اور 74 اور 75 ناظرین ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور آیت نمبر 74، اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 75، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اب ناظرین و سامعین، یہ جو فرمایا اس کے متعلق ناظرین ظاہر ہے کہ اب کفار کی جو فرمائشیں ہیں ان کے متعلق جو اقوال ہیں، ذرا اس پر بھی ہم غور کر لیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں، کیونکہ ان آیات کے شان نزول میں کچھ روایات ہیں، حضرت عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ ثقیف کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا ہمیں 1 سال تک لات کی عبادت کرنے دیں اور ہماری وادی کو بھی اسی طرح حرم بنا دیں جس طرح مکہ حرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے سوال پر بہت اصرار کیا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری فضیلت کا علم ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ عرب کہیں گے کہ آپ نے ان کو وہ چیز دے دی جو ہمیں نہیں دی، تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے دلوں میں ایک لالچ آ گئی۔ اور حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، پھر ہم اسلام لے آئیں گے اور اپنے بتوں کو توڑ دیں گے۔ سو آپ کو انہیں مہلت دینے کا خیال آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ کہ حضرت قتادہ نے کہا کہ ایک رات قریش نے خلوت میں آپ سے ملاقات کی، صبح تک آپ سے باتیں کرتے رہے اور آپ کی بہت تعظیم تکریم کرتے رہے۔ قریب تھا کہ آپ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ظاہر ناظرین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو بھی آئے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب انہوں نے تعظیم و تکریم کی تو آقا علیہ السلام کا مطلب یہ معاملہ تھا کہ جب یہ تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو کچھ باتوں میں ان کی موافقت کرنا، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کو محفوظ رکھا۔ حضرت زجاج نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان غلاموں اور پسماندہ طبقوں کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیے، ان سے بھیڑ بکریوں کی بو آتی ہے، تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی باتیں سن سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ عارضی طور پر ان کی یہ بات مان لی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، پھر یہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اب دیکھیں جو روایات ہمیں ملتی تفسیر میں، اب ان کو ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام کو ثابت قدم رکھنے کی توجیہات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ آپ کی نیت کو خوب جاننے والا ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ ظاہر میں یہ نبی علیہ السلام کا فعل ہے اور باطل میں مشرکین کا فعل ہے، اور اصل میں معنی اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتے اور آپ کی طرف اپنی خواہشات کو منسوب کر دیتے جن کو آپ ناپسند کرتے تھے، اور جب التباس اور اشتباہ کا خطرہ نہ ہو تو فعل کو فاعل کے غیر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے لگتا ہے کہ آج تو اپنے آپ کو مار دے گا، تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج تو ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے تو دشمنوں کی زد میں آئے گا۔ اور القشیری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی موافقت کرنے کا بالکل خیال نہ تھا، اور اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان فرماتے، لیکن اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن اس آیت میں امت کے لیے یہ تعریض ہے۔ تعریض کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بظاہر کوئی شخص ہے، وہ خطاب کسی سے کر رہا ہے لیکن اس کی مراد وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، اور اس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ بعض اوقات بہو کام نہیں کرتی تو ماں اپنی بیٹی کو بہو کے سامنے سناتی ہے تاکہ بہو کو خیال آ جائے۔ بیٹی بہو سے بات نہیں کرتی، وہ بات بہو سے نہیں کرتی، بات بیٹی سے کر رہی ہے لیکن سنا رہی ہے بہو کو۔ اسی طریقے سے کوئی شخص، کوئی نوجوان اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہے اور باپ کو اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، یا وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا سستی کر رہا ہے، تو وہ بیٹے کے سامنے ملازمین کو جھاڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو مخاطب کوئی، یعنی خطاب کسی اور سے ہوتا ہے اور مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، تو اسے تعریض کہتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ ناظرین اگر آپ جو علم کلام پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں پر فرمائیں کہ بظاہر جو ہے یہ تعریض ہے کہ بظاہر حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن یہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی شخص مشرکین کے احکامات کی طرف ہرگز مائل نہ ہو،
بس نسبت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ قول ناظرین سب سے بہتر ہے، اور اسی پر جمہور کا جو مذہب موقف ہے وہ یہی ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور وہ ہمیشہ رہا، اگر نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ شامل حال رہا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ فرمایا۔ آپ کو دگنا مزہ چکھانے کی توجیہات کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے، اور دگنا مزہ موت کے بعد۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن اس آیت میں تعریض ہے اور آپ کی امت کو ڈرایا گیا ہے تاکہ مومنین میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی شرائع میں کسی مشرک کی طرف مائل نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو امام راضی کہتے ہیں، خلاصہ کلام یہ کہ اگر بفرض محال آپ کفار کی خواہشات کو مان لیتے اور ان کی طرف مائل ہونے کا ارادہ کر لیتے، اور اس اقدام کی وجہ سے آپ اس عذاب سے دگنے عذاب کے مستحق ہوتے جو کسی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے، تو اس عذاب کو دگنا کرنے کا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے، تو پھر ان کے گناہ بھی بڑے ہوں گے، ان گناہوں کی سزا بھی جو ہے وہ بڑی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر جو ہے وہ فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو نبی علیہ السلام کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ اس کا فضل شامل حال رہا۔ اور دوسرا قول جو جمہور کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ تعریض ہے، یعنی بظاہر خطاب آپ سے ہے لیکن مخاطب آپ کی امت ہے، کہ آپ کی امت میں کوئی مسلمان بھی جو ہے وہ مشرکین کی کسی احکامات کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے لیے اگر وہ ہوا تو اس کے لیے پھر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب ناظرین اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ منکرین عصمت انبیاء علیہم السلام نے اس پر متعدد سوالات اٹھائے ہیں، تو وہ سوالات اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا لأذقناک ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ ترجمہ: اس وقت ہم ضرور چکاتے آپ کو دگنی سزا زندگی میں اور دگنی سزا مرنے پر بھی، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے سامنے کوئی مددگار۔ صدق۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی فاطمہ بات کر رہی ہوں تانلے والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایک غلطی کر رہی ہیں میری بہن، ایک غلطی کر رہی ہیں، اس کو ذرا خود ٹھیک کر لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تجدو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرج بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا لأذقناک بیٹا ضعف آپ نے بھی ایک غلطی کی ہے۔ وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ بیٹا آپ نے غلطی کی ہے، کہاں غلطی کی ہے آپ نے؟ آپ نے پڑھا اذا لأذقناک، آ کو کھینچیں گے نہیں، اذا لأذقناک، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ضلع فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذا لا نہیں اذن، اچھا ایک منٹ الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، لیکن دو غلطیاں کی۔ نمبر ایک اذا لآذقناک آپ نے پڑھا، تو لام کے بعد جو حمزہ ہے نا اس پر صرف زبر ہے، اس سے بغیر کھینچے پڑھیں گے لآذقناک۔ دوسرا یہ کہ اذن آپ نے پڑھا، اذن نہیں ایذل، دو زبر کی تنوین کی آواز نہیں ہوگی بلکہ لام کا ساؤنڈ ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے لا تجدو لکا علینا نہیں، لکا علینا نصیرا، لکا میں جو کاف ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا لأذقناک ضعف لأذقناک نہیں ایک منٹ، لأذقناک لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arykutv.tv پر، اور ہمارا جو سوشل میڈیا اس پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، بالخصوص یوٹیوب پر۔ آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں، مستفیض ہونا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہو، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔